اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ اور یہ آخری ایام ماہ رمضان اور ان کی راتیں اللہ آپ کو مبارک فرمایا اور آپ کی دعائیں عبادات قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ تمام مومنین ان کے اولادوں کو اور ان سب کو تمام بلیات سے محفوظ فرمائے، بالخصوص اس وقت جس سے پوری دنیا ایک مشکل میں گرفتار ہے، اس سے ان کو بچائے۔ کل تھوڑا سا ٹچ کیا تھا ہم نے، لیکن تفصیل نہیں بیان ہو سکی کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، یہ 31 نمبر آیت ہے سورہ النساء کی۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے روکا گیا ہے تمہیں، تو ہم تمہیں چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، سیئات معاف کر دیں گے، نکفر عنکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں بڑے اچھی جگہ وہ داخل کریں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ کرائٹیریا بتائے گئے ہیں، لیکن وہ آدمی کو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ مثلا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معصومین نے فرمایا کہ عذاب کا وعدہ کیا ہے، وہ کبیرہ ہے، باقی اس کے علاوہ وہ صغیرہ ہیں۔ اسی طرح وہ مختلف اس انداز سے کہ جس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، یا دوسرے بھی کرائٹیریا ہیں، لیکن ایک حدیث میں چھٹے امام نے بہت سو کو، تقریباً 20 بڑے بڑے گناہ گن دیے ہیں، اور اچھا ہے کہ ذرا اس کو اس حدیث کو وہ تفسیر المیزان، صاحب تفسیر المیزان نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اہل سنت کا بھی بہت سے یہی ہیں جو انہوں نے گنے ہیں، لیکن 20 سے زیادہ بھی ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے چھٹے امام خدمت میں اور آ کر یہ آیت پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں تو اس لیے آیا ہے کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کرے؟ تو سن، پھر ہر گناہ کبیرہ کے ساتھ آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی، لیکن میں صرف ان کی تعداد گنوں گا تاکہ آگے بڑھ کر وہ اتنا ہی کافی ہے کہ امام نے ان کو گناہ کبیرہ شمار فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کا شریک بنانا، یعنی اس کے بارے میں گفتگو آگے ہوگی، آیت آ رہی ہے اس پہ انشاءاللہ مزید، کہ شرک باللہ کیا ہوتا ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں، یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مزید تفصیل گفتگو ہوگی۔ الشرک باللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید نے اسی آیت میں آئے گا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے مایوسی، بس اللہ معاف نہیں کرے گا اب تو۔ الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، بخشش سے مایوسی، مطلب مایوس ہو جائے کہ بس اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی مایوسی اس میں بھی آتا ہے کہ بس اللہ معاف نہیں کرے گا، اس میں بھی آتا ہے کہ آدمی بیمار ہے، لمبا بیمار ہے، اور کہے کہ نہیں اب تو شفا نہیں ملنے والی نہیں۔ بہرحال وہ کوشش کرے، دعا کرتا رہے، اور شفا وہ
کن فیکون کا مالک ہے، دے سکتا ہے، وہاں بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی کسی بھی معاملے میں مایوسی قریب نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے پلاننگ جو ہوتی ہے اس سے بے خوف ہو جانا، کوئی نہیں جی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور بہرحال یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو قبضہ قدرت میں سمجھنا چاہیے اور سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر کہیں ایسی صورتحال ہو جائے کہ جو اس کی ہماری مرضی کے خلاف ہو تو بھی اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ الامن مکر اللہ بڑا گناہ ہے، مکر اللہ، اللہ کی پلاننگ، اللہ کے فیصلے۔ اور چوتھا نمبر ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، بڑا گناہ ہے۔ پانچواں ہے کسی انسان کو بغیر جرم کے قتل کرنا، یعنی کورٹ ہی قتل کرے گا، کسی بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ جا کر قتل کر دے جب تک کورٹ نہ کہے۔ تو جان بوجھ کر کسی بندہ مومن کو قتل کرنا، قتل و نفس زکیہ، اور نیک پاک دامن خواتین کو تہمت لگانا، یہ 6واں نمبر ہے۔ 7واں نمبر ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ 8واں نمبر ہے، اس کی تفصیلات بھی مزید ہو سکتی ہیں، فرمایا کہ الفرار من الزحف، ایک اسلامی کمانڈر کے حکم سے رسول یا رسول کی طرف سے نائب امام یا امام، اور امام کے عدم موجودگی میں نائب امام یعنی ولی فقیہ کے حکم سے اگر جنگ ہو رہی ہے، مسلط ہو گئی جنگ، جواب دیا جا رہا ہے، تو اس سے بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا کھانا، اکل اور ربا، بڑا گناہ ہے۔ اور زنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یعنی ملاوٹ کرنا، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم، بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دینا، بڑا گناہ ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینا، بڑا گناہ ہے۔ گواہی آدمی جو ہے وہ سب بات کو واقع سے واقف ہے، لیکن کورٹ میں جا کر گواہی کو چھپانا۔ شراب پینا اور نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ اسی طرح جو ہے وہ وعدہ خلافی، ایک آدمی وعدہ کر کے پکا وعدہ کر کے توڑ دینا۔ قطع رحمی کرنا، سب جانتے ہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی کیا ہوتی ہے۔ اور جادو سیکھنا اور سکھانا اور جادو کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، مثلا روزے کو چھوڑ دینا، حج کر سکتا ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اگرچہ اس میں یہاں منشن نہیں ہے، مگر اس میں حج جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہے، پیسے بھی ہیں، راستہ بھی ہے، صحت بھی ہے۔ لیکن یہاں 20 گنے گئے ہیں جو، چلے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس میں نے تھوڑا سا یہ کہا کہ بھئی روزہ نہ رکھنا جان بوجھ کر بڑا گناہ ہے، حج نہ کرنا جان بوجھ کر بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیزیں اور بھی بہت سی قرآن مجید میں ہیں، جو تقریباً ایک جگہ 52 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ تو اگر ان سے انسان بچ جائے تو پھر باقی جو غلطیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاف ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ وعدہ نہیں ہے، یہ جیسے پاسبلٹی ہے، امید دلائی ہے، ہوپ ہے،
اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کبیرہ کیوں بنتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو معمولی سمجھ رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ چھوٹی نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھو، ممکن ہے رب اس سے راضی ہوتا ہو، اور چھوٹے گناہ کے بھی تم معمولی نہ سمجھو، ممکن رب العالمین ناراض ہوتا ہو. سو کا تعلیم سے تو معمولی بات ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ اس دروازے سے گزر جاؤ اور ایک لفظ کہو حتۃ، ایک لفظ کہو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، مگر انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. اس قسم میں امتحان بھی ہوتے ہیں. آخر پھر ان پر خدا متعال نے عذاب نازل فرما دیا. چونکہ اس قدر بھی مطلب ایک آسان ترین چیز بھی نہ کرے انسان، تو یہ بسا اوقات جو ہیں وہ اس طرح کے امتحانات سے گزر کر انسان نکلتا ہے آدمی، تو وہ اس وقت انسان محسوس کرتا ہے معمولی ہے، لیکن خدا کے وہ بڑا شمار ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مسلسل قرآن مجید پڑھنے سے، احادیث پڑھنے سے، معصومین کی سیرت طیبہ، ان کے فرامین پڑھنے سے آدمی کو سمجھ آتی ہے. کوشش کرے، اور میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان بچ نہ سکے، بالکل آسان ہے. صرف تھوڑا سا کنٹرول کرے اپنی زبان پر بھی، اور تھوڑا سا اپنی کوشش کو قرآن کے تابع کر دے. تو یہ کل تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، میں نے کہا چلو اس کو ذرا مزید اور وضاحت کر دی جائے. اس کے علاوہ حضرت گرامی، قرآن مجید نے تو قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ آیت ہدایت ہے، لیکن اس میں ہمیں اس میں غور و فکر کرنے میں ایک ایک آیت میں، دو آیتوں میں، ایک ٹائم اب ماہ رمضان تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر ساری زندگی تھوڑا تھوڑا انسان لگا رہے تو چند سالوں میں پورے قرآن کو ختم کر لے گا، اور اس کا دل و دماغ مطمئن ہوگا کہ میں نے قرآن مجید پہ غور و فکر کیا ہے. قرآن مجید کم از کم میرے خلاف شکایت نہیں کرے گا، اور قرآن مجید پر ایسا ایسا پھر عمل بھی شروع کر دے گا. جو آدمی قرآن مجید پڑھے گا، قرآن جب اس کو کہے گا کسی بات کی، تو وہ بالکل جس سے کہے گا وہ کرے گا، اور جس سے روکے گا وہ روکے گا. یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے. لیکن قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے. اس میں آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے، 40 میں اور 41 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. یہ ذہن میں، بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خدا کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا. یہ ہمارے اپنے اعمال کا، بسا اوقات اعمال کے ساتھ جو ہے سزائیں جڑی ہوئی ہیں. اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں سزائیں یہاں بھی ملتی ہیں اور وہاں بھی ملیں گی. وہ اگر تھوڑا سا انسان کنٹرول کرے اور سوچے، اور کچھ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لے. ویسے سوچا تو ہر جگہ ہے، لیکن نافرمانی کرنے میں نہیں سوچتا. تھوڑا سا سوچ لے، نافرمانی سے بھی رک جائے گا، اور جو ضروری واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرے گا اور راستہ نکالے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہاں تو چند روزہ زندگی ہے، میں مسلسل سٹرگل میں لگا ہوا ہوں، تو جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کام نہ کروں. یہ بالکل عقل و منطق کے مطابق ہے. جہاں اس نے پتہ نہیں ملین اور کروڑوں سال جینا ہے جا کر، کیا اس کے لیے کچھ نہ کرے انسان؟ یہی سوچ قرآن دیتا ہے، یہی حدیث دیتی ہے کہ اس کو نہ بھولنا، اس کو نہ بھولنا. تو یہ بات، اور فرمایا یہاں اس سے بعض باری آیت میں، اور اللہ کیوں ظلم کرے؟ ظلم عاجزی کی دلیل ہے. یعنی یا تو اس کی خواہش دل کرتا ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، کہ میں، جو بندہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں، اس کو بھی حاصل کر لوں، یہ کر لوں. خدا کے تو ہر چیز خدا کے بس میں، قدرت میں، اس کو کوئی ضرورت نہیں. اور علم نہیں ہوتا، یا تو علم نہیں تھا تو میں نے زیادتی ظلم کر دی. خدا کے علم میں کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، نہ قدرت میں نقص ہے، نہ اس کو کوئی خواہش مجبور کر سکتی ہے کہ ظلم کرے. لہذا وہ ظلم ذرا برابر بھی بندہ پر ظلم نہیں کرتا. یہ سزائیں ملتی ہیں یا جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک کبھی کبھی خداوند متعال کی طرف سے امتحان اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. دیکھو یہ بہت سی ریزنیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، یا بہت بھاگ دوڑ کر میرے غیروں کی طرف، جو غیر اللہ ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے.
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان جیسے کہ مہربان ماں باپ کبھی بچے کو تھوڑا سا غصے بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کام کیا ہے. کبھی کبھی جھٹکے جو ہوتے ہیں یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ نافرمانوں کو متوجہ کیا جائے کہ جو بڑے بڑے نافرمان ہیں ان کو ذرا نیل ڈاؤن کیا جائے، اور جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نافرمانی ہے وہ بھی کرتے ہیں، لہذا ان کو جھنجھوڑا جائے کہ خبردار ہو جاؤ، ابھی تو وقت ہے کہ تم واپس آ سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکو گے. یہاں فرمایا کہ کیف 41 میں فکیف اذا جئنا من کل امت شہید، ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور پیغمبر اکرم کو ان سب پہ گواہ جو ہے وہ کے طور پہ بلایا جائے گا. پہلی امتوں کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے یا اس امت میں بھی مختلف کہ ان سب پر جو ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ گواہ ہیں. ہر زمانے، امت سے مراد زمانہ بھی اس میں، تو ہر زمانے کا امام گواہ ہے اپنے زمانے کے لوگوں پر، اور پھر ان پر جو ہیں وہ رسول اللہ گواہ ہیں. اور یہ کیسے ہے کہ جیسے کہ بہت سمپل سی بات ہے کہ شب قدر کو جو ہے وہ اعمال ہمارے اور ہمارے بارے میں فیصلے وہ پیش ہوتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، فرشتے لے کر آتے ہیں. اس لیے کہا جائے دعا کرو، اور دعائے توسل یعنی وہاں قرآن سر پہ رکھ کر کھول کر بک یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ علیہ السلام، یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں توسل کے ذریعہ، تاکہ وہ جب یہ اعمال پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی بھی نہ ہو اور اللہ معاف کر دے. تو اس میں کیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، یا وہ شفاعت فرمائیں گے تو خداوند متعال معاف کر دے گا. یہ چیز جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے. چونکہ یہ الفاظ کئی جگہ آئے ہیں کہ قل اعملوا سیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تم عمل کرو، یہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، رسول دیکھیں گے، مومنون یعنی ائمہ دیکھیں گے. تو ائمہ کی خدمت میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ اصل میں ہمارے اعمال بہت سی جگہوں پر جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. ایک ہمارے اپنے اعضاء ایک تو فرشتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارے بھی جو ہیں وہ ان اعضاء کو ریکارڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خداوند متعال اور خود امام اور نبی بھی گواہ ہیں. اور پھر خداوند متعال کی ذات تو اس کے علم سے تو کوئی چیز جو ہے وہ، اب دیکھیں دعائے کمائل میں جملے ہیں، اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے ہیں، اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو اعضاء و جوارے نے، اگر ان سے مس ہو گئے تو اعضاء و جوارے نے ریکارڈ کر لیے ہیں. اگر ان سے بھی کوئی چیز مس ہو جائے تو تیرے علم سے تو کوئی بات وہ مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. لہذا ہمیں ایک دفعہ کسی کو معصوم نے فرمایا، میرے خیال چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول اللہ کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ ہیں یا مولا ہم آج اذیت دیتے ہیں؟ رسول اللہ ہم سے یعنی سمجھے 1 صدی پہلے وہ گزر گئے. کہا اچھا ہم کیسے اذیت دیتے ہیں؟ تو خصوصاً اس آیت کی جس کے میں نے پہلے قل اعملوا سیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اس آیت کی تلاوت مولانا نے فرمایا کہ جب تم لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہو گے، یعنی الفاظ اسی طرح ہیں کہ جب آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہاں رسول اللہ دیکھ کر کہ یہ میرے ماننے والے اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، خدا پیغمبر کو اذیت نہ دینے والوں میں سے بنائے، اور ہماری وجہ سے پیغمبر کو کوئی اذیت نہ ہو. تو محترم سامعین، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن اور حدیث سے سمجھ کر انسان اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے. آگے آیا نمبر 42 میں ارشاد فرمایا کہ یوم یود الذین کفروا، اس دن جس میں یہ گواہی اور شہادت اور اعمال ہوں گے، اس دن کافر کہیں گے کاش کہ آج زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جاتی. کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کفروا وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، کاش کہ آج زمین ہمارے اوپر جو ہے وہ برابر کر دی جاتی.
تاکہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ولا یکتمون اللہ حدیثہ، اور اس دن وہ کوئی بات ان کے پوشیدہ آپ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے. پھر اس آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. یہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور پھر آگے جو ہیں وہ مسائل ہیں کہ تیمم کب کر سکتے اور کیسے کرنا چاہیے. تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کے بارے میں بڑا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے ذریعہ بڑی حساسیت ہے. نماز کے قریب میں جاؤ نشے کی حالت میں. خیر یہ تو اس وقت شراب کے منع ہونے کے مراحل جو ہیں وہ ان میں پہلے اس سے منع کیا، پھر فرمایا کہ اس کے فائدے تو ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں، پھر مطلقاً منع کر دیا، گریجولی اس پر بیان کیا. لیکن یہ نماز نہ پڑھو تم نشے کی حالت میں، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس میں بعض علماء نے یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، بہت سے الحمدللہ مومن اس میں غور کریں، نمازیں پڑھتے ہیں. ایک تو پڑھتا ہی نہیں ہے، چلو اس سے بات کیا کرنی ہے، وہ خدا کرے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے، چونکہ قرآن مجید تو معاف نہیں کرنے والا. چونکہ نماز کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شرک باللہ کے حد تک ہو جاتا ہے آدمی، اللہ کے ساتھ شرک باللہ، اور اللہ کا شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. لیکن یہاں یہ فرمایا کہ جب جب حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم معلوم ہو تمہیں کیا کہتے ہو. ایک آدمی اٹھا نماز تو پڑھتا ہے، نیند میں اٹھا، آدھا جاگا آدھا سویا، اور جناب فٹافٹ 2 رکعت پڑھی. اور پھر یہ خصوصاً نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے برش کر لو، منہ صاف کر لو، جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم خداوند متعال سے رب العالمین سے بات کر رہے ہو. اور جلدی جلدی ٹھکا ٹھک نہیں. ایک آدمی لڑکا نماز پڑھ رہا تھا کہ نوجوان فٹافٹ سجدہ کیا، اٹھایا، سجدہ کی، سر اٹھا رکھا. حضور نے فرمایا یہ تو اسی طرح کرتا رہا تو یہ تو اور کسی شکل میں مرے گا. ایگزیکٹلی الفاظ وہ ہیں، وہ دین اسلام سے ہٹ کرو. یہ آرام سے ایک لفظ کہو، ایک جملہ کہو، لیکن آرام سے، تاکہ پتہ ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک عظیم ذات سے بات کر رہے ہیں. آرام سے، یہ 2 منٹ کے بجائے 5 منٹ لگا دو، اتنے ہی لگتے ہیں. ذرا آرام سے بات کرو. ایک مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، توجہ سے کہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز کی میننگ تو آنی چاہیے. تعلموا، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. اور زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کو، ان کو صرف نماز کے. پچھلے دن ایک ویڈیو شیئر کی لوگوں نے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ صحیح نہیں آتی. واہ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. بہرحال چلے کوئی نہیں، ہر آدمی نے، لیکن ہماری گزارش ہے مومن کی خدمت میں کہ بڑی ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیں، علماء کی خدمت پہ جائیں. توہین نہیں ہے آپ کی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالیں. اور پھر تیمم کے بارے میں کہ انسان جو ہے بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا مثلاً واش روم سے ہو کر آیا ہو، یا اس پر غسل واجب ہو گیا ہو، تو وہ پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے. آج کل یہاں یہ ہوتا ہے کہ پانی گھر میں انسان کو کم از کم مٹی رکھنی چاہیے، تھوڑی بہت پاکیزہ مٹی، تاکہ ٹائم اٹھا اور وضو کا ٹائم ہی نہیں ہے، 2-3 منٹ رہتے ہیں مثلاً، یا 5 منٹ رہتے ہیں، یا 2-3 منٹ رہتے ہیں، وضو کرے تو نماز کا ٹائم جاتا ہے. تیمم پر ہاتھ مارے اور فٹافٹ نماز شروع کر دے. وضو یعنی ٹائم نہ ہو یا استعمال نہ کر سکتا ہو پانی کو، تو اس وقت تیمم کر کے فٹافٹ نماز پڑھ لے. یعنی نماز کو چھوڑے نہیں، نماز کو چھوڑے نہیں. اس کے مسائل فقہ کی کتابوں میں ہیں، اگر ٹائم ملے تو تھوڑا سا پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنی ہوپ فل اس قرآن مجید میں جو آیت ہم گناہ گاروں کے لیے، ہمارے لیے جس میں امید افزا آیت یہ ہے
کہ ایک صرف گناہ کا خیال رکھو وہ نہ کرو، باقی جو ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، وہ ہے شرک۔ اب شرک کے بارے میں جو ہے جب اتنی بڑی بات ہے، خدا فرمائے میں معاف نہیں کروں گا، خدا نہیں معاف کرے گا تو کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو اس کی اصلاح نہ کریں۔ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید میں جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، شرک فی الذات، اللہ کی ذات کے بارے میں کسی کو ایسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے، یعنی توحید نما ہے، یا کہنا کہ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات، چونکہ اللہ کی صفات لا محدود ہے اور عین ذات ہیں، اللہ قادر ہے، علیم ہے، حی ہے، یہ سب جو ہے نا یہ صفات ذات جو ہیں وہ عین ذات ہیں۔ تو کوئی کہے کوئی بندہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یا اللہ کی صفات لامحدود ہیں، بندے کی صفات محدود ہیں، بندے کی طرح ہو سکتا ہے لیکن خدا کی طرح نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ کسی بندے میں زیادہ ہے علم، کسی میں قدرت زیادہ ہے، اور یہ بھی خدا کا عطیہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن بندوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، خدا سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا بھی ایک ہے، حسین بھی ایک ہے، یعنی یہ کیسے ہے؟ حالانکہ حسین جیسے تو ماشاءاللہ ان کے بھائی موجود ہیں، ان کے والد گرامی موجود ہیں، ان کے نانا موجود ہیں، یعنی یہ اشعار اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ذرا غور کرے تو خدا اور امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرے، خدا متعال کی ذات کو امام حسین علیہ السلام کی ذات کو خدا سے نہ ملائے۔ یہ بہت سی باتیں ایسی ہے، تو بندہ مگر لگتا ہے یزداں کی طرح، ہے تو بندہ مگر خدا کی طرح لگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی بندہ نہیں لگتا، سارے بندے اس کے محتاج ہیں، اس کے دروازے کے فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید تو پڑھو۔ تو بہرحال ذات میں، افعال میں اور عبادت میں کسی کو ماننا کہ کوئی لائق عبادت ہے، البتہ عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ دعا کو بھی قرآن مجید نے عبادت فرمایا اور معصومین نے، اور نماز کو بھی عبادت فرمایا، رکوع سجدوں کو عبادت فرمایا ہے، اور غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اور اسی طرح جو ہیں وہ غیر اللہ سے جو ہیں وہ دعائیں مانگنا کہ وہی دینے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں جو ہیں اگر صرف ایک آیت جو ہے وہ انسان اس پہ اگر غور کر لے تو میرے خیال میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 40 ہے، سورہ روم کا نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں رب العالمین نے ایک سوال کیا ہے۔ پہلے تو فرمایا اللہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس میں بھی شامل ہوں، ثم رزقکم، جس نے تمہیں رزق دیا، تم بھی، آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ثم یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ پھر ایک سوال کیا، حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو کہ ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، 40 نمبر آیت ہے سورہ روم کی۔ فرمایا سبحانہ و تعالی، اللہ بلند ہے اس سوچ سے جو تم رکھتے ہو، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس بات سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بے شمار ایسے کام ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اس پہ سیریسلی سوچیں اور غور کریں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کیا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، میری مدد فرمائے، اور شرک جیسی بڑے گناہ سے، الشرک باللہ، اللہ اسے بچائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخششیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں، اور ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے دامن کو دھو ڈالیں۔ شرک سے بچ جاؤ۔ کیا مرنے کے بعد بچ نہیں سکتا آدمی، زندگی میں بچنا ہے، مرنے کے بعد تبھی جا کر سفارش ہوگی کہ جب جو ہے وہ شفاعت ہوگی، جب وہ زندگی میں مشرک نہیں تھا۔
التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔